اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی 30 آیت تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، تو اب 31 آیت سے ہم اس کی تفسیر اور ٹرانسلیشن کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قوموں کا ذکر کہ جیسے قوم عاد ہو گئی، قوم سمود، قوم لوط، وہ قومیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا، اور جب عذاب بھیج دیا تو وہ نست نابود ہو گئے۔ اور کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو واپس آ گیا ہو یا اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہو؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے اکٹھا کر کے ان کا حساب کریں گے۔ اللہم الارض المیتۃ احییناھا واخرجنا منھا حبا فمنہ یاکلون، اور ان کے لیے نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زمین ہے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، تبھی اس نے جو ہے وہ غلہ اگایا، فصل اگائی، اور پھر اس کی خوراک یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو انہیں کیا لگتا ہے کہ یوں ہی زمین سے غلہ نکل جاتا ہے، یوں ہی پیڑ اگ جاتے ہیں، سبزیاں اگ جاتی ہیں، پھل اگ جاتے ہیں اور یہ کھا لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں ادا کریں گے؟ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف بیج بوتا ہے زمین کے اندر، لیکن زمین اتنی سخت زمین کا پیٹ پھاڑ کر ایک چھوٹا سا بیج جو ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اور وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، اور سردی گرمی سب کچھ برداشت کر کے، موسم کی تنگیاں برداشت کر کے بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس میں فصلیں اگتی ہیں یا پھر پھل اگتے ہیں یا سبزیاں اگتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ صرف ایک بیج بوتا ہے۔ اور موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو دیکھیں جو کسان ہوتے ہیں نا، جو فارمرز ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا بڑا اسٹرانگ توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیج تو بو دیا ہے، لیکن موسم اگر ساتھ دے گا تو بیج اس میں سے فصل نہیں اگے گا، اور اگر موسم نے ساتھ نہیں دیا، حالات نے ساتھ نہیں دیا، کبھی کبھی فصل نہیں اچھی ہوتی، کبھی کبھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فصل کو اگاتا ہے، وہ سبزیوں کو اگاتا ہے۔ انسان تو صرف بیج بوتا ہے، اس کی بس یہی حیثیت ہے کہ وہ ایک بیج کو زمین میں بو دے، اب اس بیج میں سے پودا نکالنا، پھر فصل اگانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی پرورش کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو کیا اتنی نعمت کھا کے بھی انسان اللہ کا شکر نہیں کرے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو کہہ رہے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔
وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتارتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کا ہونا بھی میری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا انتظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا عمل بھی کامل ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی پورے مہینے جو چاند چکر لگاتا ہے، ریولیوشن کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آخر میں 1 یا 2 راتوں میں تو وہ غائب رہتا ہے۔ پھر جب دوسرا دورہ شروع کرتا ہے، دوسرا چکر لگاتا ہے، تو وہ بالکل پتلا کھجور کی ٹہنی سا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج چاند کو جا کے نہیں پکڑ سکتا، اور نہ چاند سورج کو، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات سے پہلے دن ہو جائے، دن سے پہلے رات ہو جائے، یعنی کہ نظام بگڑ جائے رات اور دن کے ہونے کا، بلکہ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کا ایک فکسڈ ایریا ہے، جیسے کہ آج سائنس بتاتی ہے کہ ان کا فکسڈ ایریا ہے، اور وہ اپنے اپنے فکسڈ ایریا پہ جو سورج ہے یا چاند ہے وہ ریولیوشن کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ڈسپلنڈ ہے، سورج چاند یہ ساری چیزیں ڈسپلنڈ ہے، یعنی وہ کتنا زیادہ ڈسپلنڈ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور ایک انسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھکتا نہیں ہے۔ اور ایک چاند اور سورج ہے جو اتنے ہیوج ہیں، اتنے بڑے ہیں سائز میں اور انرجی میں اینڈ ایوری تھنگ، بٹ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک انسان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر ڈرمی کے ساتھ اللہ کی ذات کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو 40 آیت تک ہو گیا ہمارا کمپلیٹ۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم 41 آیت سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔